السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ایک سوال ہے شیخ کہ جب حدیث میں آیا کہ قسمت لکھ دی گئی ہے قیامت تک کے لیے، تو اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کا وہ عذر یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے لکھ دیا ہے میری قسمت میں اسی لیے میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں۔ براہ کرم آپ اس کا جواب فرمائیے شیخ۔ اصل میں بہت سے لوگ عقل کے پیدل ہوتے ہیں، ان کو دین کے خلاف ہر بات کرتے ہیں، مگر یہی بات دنیا سے متعلق وہ بھول جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ میری زندگی کا خوبصورت ٹائم اور زبردست ٹائم امارات میں گزرا ہے، جی امارات ابوظبی میں۔ امارات کے لوگ بہت اچھے ہیں، میں نے ایسی پبلک نہیں کہیں دیکھی، جی جان دینے والے علماء پر اور ان عالم پر جو سنت کا شائدہ ہو۔ ایک مرتبہ رات کے وقت میرے پاس ٹیلی فون آیا وزارت الداخلیہ سے۔ جی وزارت داخلیہ کے معنی وہاں ہوتے ہیں پولیس کے، CID کے، ان سب چیزوں کے۔ جی تو 2-3 آدمیوں نے ٹیلی فون کیا، حالانکہ وزارت داخلیہ سے اگر ٹیلی فون آیا تو اکثر لوگ گھبراتے، لیکن میں نہیں گھبراتا تھا، کیونکہ مجھ کو امارات میں کسی نے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ جی یہ نہیں کہ وہ ٹیلی فون کر کے کیسٹ لے اور آپ کے خلاف کرے، نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت جو ہمارے حق میں جنت جہنم لکھ دی گئی، برا بھلا ہونا، تو ہم جو ہے کیوں نماز پڑھیں، کیوں روزہ رکھیں؟ میں نے کہا کہ آپ کہاں سے بول رہے ہو؟ کہا وزارت داخلیہ سے۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم لوگوں کی ڈیوٹی۔ تو میں نے کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان 120 دن کا، 4 مہینے کا، جی تو فرشتہ آ کر اس کو لکھتا ہے کہ یہ برا ہے کہ بھلا ہے، اس کی روزی کیا ہوگی، اس کی زندگی کتنی ہوگی۔ تو میں نے کہا کہ 4 چیزوں کا مسئلہ یہاں آیا تو آپ ایک ہی کو پوچھتے ہیں؟ آپ نے تو پوچھ لیا کہ جب ہم کو لکھ دیا گیا ہم اچھے یا برے ہیں تو ہم نماز کیوں پڑھیں؟ جی تو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی تو لکھا ہے کہ آپ کی روزی کیا ہوگی، تو آپ رات میں ڈیوٹی کر رہے ہیں بیٹھ کر، بیوی کو گھر میں تنہا چھوڑیں، بیچاری کس حالت میں بچوں کے ساتھ خوش و خرم نہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو چاہیے کہ پہلے آ کر گھر کا دروازہ بند کر لو کہ ہم کمائیں گے نہیں، نہ پانی لائیں گھر میں، اللہ نے جو کچھ لکھا ہوگا ہمارے لیے۔ ایسے جب سڑک پر آپ آئیں تو گاڑی دیکھیں تو اس کے سامنے سو جائیں یا اس سے لڑ جائیں جان بوجھ کر کے، سوچ کر کے ہماری موت تو لکھی تو ہوگا۔ ایسی طریقے سے اپنی گاڑی بھی جب چلائیں تو اس میں سے بریک نکال دیں اور چلائیں بلا بریک کے، کیونکہ جو لکھا ہے وہ ہے، تب کیوں کریں گے۔ تو میں نے آپ سے شروع میں بتایا کہ امارات کے لوگ بہت اچھے ہیں۔ جی اتنا وہ خوش ہوئے میرے اس جواب سے، کہنے صاحب آپ نے تو پیٹ بھر دیا، اب ہم کچھ نہیں پوچھتے، بہت جزاک اللہ خیرن، آپ نے جو کچھ جواب دیا ہم کو، ہم سمجھ گئے کہ لکھا سب ہے لیکن ہم سب چیز کے پیچھے دوڑتے ہیں، تو روزہ نماز کے پیچھے کیوں نہ دوڑیں۔ تو میں نے کہا نا بہت سے لوگ دین کے اندر ان کے ہاں برائی ہوتی ہے، اچھا بعض لوگوں میں برائی نہیں ہوتی، بعض لوگ اچھے ہوتے، جیسے وہ آدمی سوچنے والا، اس نے پوچھا، ایک دل میں بات آئی، اس نے پوچھ لیا اور جواب پا کر بہت ہی شرمندہ اور شکرگزار ہوا۔ تو یہی میرا جواب اس آدمی کے لیے بھی ہے کہ دنیا کی تو ہر چیز لکھی ہے، لیکن اللہ کے یہاں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کیا لکھا تھا، آپ سے پوچھا جائے گا تم کو حکم کیا دیا گیا تھا۔ لکھنا اللہ کا کام ہے اور حکم پر عمل کرنا تمہارا کام ہے۔ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کو معلوم ہوا کہ نہیں جنتی جہنمی ہو، تم سے پوچھا جائے گا تم کو کہا گیا یہ کام کرو، شرک نہ کرو، توحید پر عمل کرو، بدعت کو لات مارو، سنت پر عمل کرو، سارے مذاہب کا کنڈم کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے دین پر عمل کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ اللہ کہے گا تم نے میرے حکم کی کتنی تعمیل کی، یہ نہیں کہے گا کہ تو نے اپنی قسمت کو جانا کہ نہیں جانا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے اذا ذکر القدر فامسکو، حدیث میں 3 لفظ ہیں، اذا ذکر النجوم فامسکو، جب ستاروں کا ذکر ہو کہ کون ستارہ کہاں جائے تو کیا ہوتا ہے،
کون ستارہ کہاں جائے تو دنیا الٹتی ہے، کون ستارہ یہ ہو تو فلاں فصل ہوتی ہے. جب ستاروں کا ذکر ہو یعنی نچھتروں کا تو تم چپ رہو. وہی ذکر اصحاب فامسکو، اور جب صحابہ کرام کا ذکر آئے ان کی غلطیوں سے متعلق تو اپنی زبان کو روک لو کہ ہم صحابہ کے خلاف بولنے کا حق نہیں رکھتے. اور آپ نے کہا وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَامْسِكُوا، اور جب تقدیر پر بحث ہو تبھی تم کے سب سے چپ رہو. یہ ہے میرا جواب اس سوال کے اوپر. شکریہ شیخ صاحب، جزاک اللہ خیرن.